بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات، یقیناً بہت ایسے خطبہ خدا کو سماعت کر رہے تھے، خدا کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ عزیزان ایمانی، ہم نے سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے۔ رب ذوالجلال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ، جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما، بے شک، کلمہ حسر کے ساتھ، یعمر مساجد اللہ، مساجد کو بناتے ہیں، مساجد کو تعمیر کرتے ہیں جو لوگ من آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ عزیزان ایمانی، یقیناً مساجد کی تعمیر ہر مسلمان کے لیے ایک طریقے سے ہر زمانے کے لحاظ سے دیکھیں گے فرض ہے، اور مساجد کو قائم کرنے کے بعد ان مساجد کو آباد رکھنا بھی ہم سب کے لیے فرض ہے۔ اور جب مساجد کو جب آپ آباد کریں گے تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں مساجد آباد جب ہوں گی تو مسجدوں میں خدا کی رحمت برسے گی۔ یقیناً کہنے کا مقصد یہ کہ پچھلے ابھی 2 دن پہلے جو واقعہ متأسفانہ جو پیش آیا، 11 تاریخ کو نومبر کی مغرب کے اذان کے ٹائم جو واقعہ پیش آیا، یقیناً دل غموں سے چور ہے۔ مسجد قدیمی مسجد حنفیہ، جو مرکزی مسجد ہمارے سنت بھائی کی اور سب سے پرانی مسجد، جو آپ کے شوروں میں گر گئی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسجد جل کر خاکستر ہو گئی۔ لہٰذا یقیناً ایسے وقت پہ ہم تمام مسلمانوں کو سامنے آ کر اس مسجد کی تعمیر جدید کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ میں ہمیشہ بارہا آپ کو خطبوں میں یہ کہتا تھا کہ مسلمان جاگیے، آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی سے آس نہ لگ گئے کہ آپ کی کوئی مدد کرے گا۔ مسلمان مسلمانوں کے کام آ سکتا ہے، کوئی دوسرا پہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا، شاید میری بات آپ نے کسی کو سمجھ میں آئی ہو تو بارہا آپ نے دیکھا، دراز سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ پچھلے سال یہی موسم تھا جب دراز بازار میں آگ لگی، بہت ساری دکانیں خاکستر ہو گئی، ہماری ایڈمنسٹریشن سو رہی تھی، ہماری حکومت کے لوگ اراکین سو رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سکوٹیال میں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، خاکستر غریب کا گھر ختم ہو گیا، پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی۔ اور کل اتنی بڑی مسجد، قدیمی مسجد، 2 منزلیں جل کر راکھ ہو گئے۔ شام کو ہم گئے وہاں پر، روتے روتے آنکھیں لال ہو گئی کہ انسان بندہ کر نہیں سکتا۔ اتنے جوان وہاں پر، ہر مذہب کے ہر فرقے کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلے میں جوانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یقیناً جان پر کھیل کر قربانی دی انہوں نے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جوانوں سے جو ہو سکتا انہوں نے کوشش کی، لیکن آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہمارے مجسٹریٹ، ہمارے ایڈمنسٹریشن صاحب ہمارے سو رہے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں، نہ ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کوئی خبر تھی، نہ کسی اور بڑے افسر خبر ہے، نہ ہماری یوٹی نظام میں کوئی خبر ہے۔ ہمارے انتظامات کو جب آپ دیکھتے ہیں نیل ہے، زیرو ہے۔ اس لیے کہ جب ایک جگہ واقعہ پیش آتا ہے، دوسری جگہ پیش آتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ دراز بازار میں آگ لگی، اتنا احتجاج ہوا، کسی کے کانوں جھوٹا نہیں، اور سکوٹیال میں آگ لگی، کسی کو کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ کل مسجد جل کر خاکستر ہو گئی، لوگ روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اللہ اکبر صدائیں دیتے ہوئے روتے رہے، لیکن وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اگر اس مسجد کے آگ بجھانے کے لیے سب سے پہلے آئے ہیں تو ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے، ہمارے بھائی تھے، جو جانوں پر کھیل کر قربانی دے کر آگے بالٹیوں سے پانی ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے اس یوٹی کے لیے، لداخ کے لیے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک دراز جیسے پراگ لیول میں آپ ایک فیر میں بھی گاڑی نہیں دے سکتے، نہیں رکھ سکتے ہیں، شرم کے مارے ڈوب مر جائیے سرکاری ملازمین۔ یقیناً افسوس ہوتا ہے، ہم کنڈم کرتے ہیں اسی یوٹی نظامیہ کا،
اور یقیناً ہم سب سے زیادہ ہم ناراض ہیں دراز کے اس آج کے زمانے میں کہا جو پہلے جو یہاں کی جو مجسٹریٹ یہاں پہ سنبھالتے ہیں انتظامیہ، ہم انتظامیہ کے بہت ہی خلاف ہیں، چونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ آپ کے بلاک میں بار بار یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انڈین آرمی کا، خاص طور پر بریگیڈ کمانڈر دراز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس ان آرمیوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہمارے لیے کم ہے۔ آپ نے دیکھا وہ جتنے دراز کے مومنین تھے اس سے زیادہ وہاں پر آرمی والے نظر آ رہے تھے، اور آرمی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، آرمیوں سے جو بنتا تھا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، گاڑیوں کی ٹینکریں لا کر جتنا پانی مہیا کر سکتے تھے کیا انہوں نے۔ اور اس ایک اعتبار جب آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کے اعتبار ان کے انتظامات ہر اعتبار سے آرمیوں نے قربانی دی، اور ہم انڈین آرمی کا یقیناً تہ دل سے دراز جامع مسجد دار التبلیغ دراز کی کمیونٹی کی طرف سے، شیعہ کمیونٹی کی طرف سے ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت آپ نے ساتھ دیا ہے، دراز بازار کی بات ہو، سکوٹیال کی بات، آج مسجد حنفیہ کی بات آ گئی، ہر جگہ انڈین آرمی نظر آئے، لوکل ایک مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا۔ لہٰذا ہمارے لیے افسوس کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ انڈین آرمی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے لوکل جو چیزیں ہو ان کو سنبھالے، یہ لوکل مجسٹریٹ کا کام ہوتا ہے، لوکل انتظامیہ کا ہوتا ہے۔ لوکل انتظامیہ ماشاءاللہ سو رہے ہیں خواب غفلت میں، گرم گرم ہوٹل روموں میں ملا ہوا آرام کر رہے ہیں، اور انڈین آرمی رات کے 11-12 بجے تک پبلک کے ساتھ جا کر انہوں نے کام کیا، ان کے لیے سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمام جوانوں کا، شیعہ جوان تمام جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے تھے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے سب لوگوں نے قربانی دی، اس آگ کے شعلوں میں اندر گھس کر جس طریقے سے مسجد شریف کو بچانے انہوں نے قربانی دی، ہم اس کے لیے تمام جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مسجد حنفیہ کے تمام منتظمین، امام جمعہ سے کل رات ہمارے امام جمعہ سے بات ہوئی، مولانا گلزار صاحب سے ہماری بات ہو گئی الحمدللہ۔ خیر انشاءاللہ میں یہ پہلے دار التبلیغ کی طرف سے، دار التبلیغ کی کمیٹی کی طرف سے اور دار التبلیغ کے ادارے کی طرف سے اور تمام شیعہ برادران کی طرف سے میں مسجد حنفیہ کے تمام اراکین اور منتظمین اور ان کے صدر صاحب سے، امام جمعہ صاحب سے ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا، یقیناً شیعہ کمیونٹی آپ کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑی ہے، آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، ہر گھڑی میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مدد جتنا ہم سے ہو سکتی ہم آپ کی مدد کرنے کے تیار ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کے کام آ سکتا ہے۔ آج یہ وقت نہیں کہ آپ تانا و تہنیت سے کام لیں، آج یہ وقت ہے کہ آپ آگے آ کر اپنی قربانی پیش کریں۔ اور جس طریقے سے مسجد حنفیہ سب سے پرانی قدیم مسجد ہے، اس ایک اپنی الگ شان تھی، لہذا اس کی تعمیر جدید کے لیے میں یوٹی انتظامیہ جو خواب غفلت میں سو رہی ہے ان سے التماس کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ مسجد اتنی قتل جل گئی ہے، اگر انتظامات ہوتی اتنی نہ جلتی۔ لہذا اس مسجد کو رینیو کرنے کے لیے، دوبارہ تعمیر جدید کے لیے جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ یوٹی مسجد کے سر پر ہے، اور یقین انتظامات کو خود سنبھالیں اور کسی طریقے سے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں، اور آئندہ کے لیے خدا را جاگ جائیے۔ کس طریقے سے آپ سو رہے ہیں اور پبلک کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں، پبلک کو بیوقوف نہ بنائیے، آج پبلک جاگی ہوئی ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے، آپ سو رہے ہیں، ہم نہیں سو رہے ہیں۔ لہذا خدا را گزشتہ صلوات، آئندہ احتیاط، آئندہ کے لیے مہربانی کر کے جب بھی کوئی ایسے واقعات پیش آئے آپ کے آدمی سامنے ہونے چاہیے، پبلک سے زیادہ آپ کے آدمی نظر آنے چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، آپ لوگ یقیناً یاد ہونا چاہیے آپ لوگ پبلک سرونٹ ہیں، لہذا سرونٹ ہے تو یقیناً آپ لوگ ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے کے تیار رہی ہے۔ پھر بارے دیگر مسجد حنفیہ کے یقیناً جو دلسوز پہ واقعہ پیش آیا، یقیناً غم کا نغمہ ہم سب کے لیے مسجد حنفیہ کے منتظمین کے خاص طور پر، لہذا میں بارے دیگر کہنا چاہوں گا ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی وہاں سے مرکزی مسجد سے لیٹر بھی آئے امام جمعہ کے نام پر، لہذا انہوں نے سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لہذا مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، مسجد میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد میں وعظ و نصیحت ہوتی ہے، مسجد میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، لہذا جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ اس مسجد میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، اور یقیناً اس مسجد کو پھر سے دوبارہ بنانے کے لیے آپ سے جتنا بنتا ہے زیادہ سے زیادہ چندے دے کر انشاءاللہ اس مسجد کے حصہ دار بنیے گا اور ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا، خدا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس قلیل سے عمل کو شرف